پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ, جیٹ سے بھی پردہ, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ, چچا زاد بھائی سے بھی پردہ, ماموں زاد بھائی سے بھی, سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں, توجہ سے سننا. پوچھا یا رسول اللہ, کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں, کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو, دونوں نیک ہوں, تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو, جملے پہ توجہ کریں, حضور کی حدیث. لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو, جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم, حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں, اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ, سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو, ان کی کنیز کہتے ہو, لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا, حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے, حسین تیری ماں بہت نیک تھی, توجہ کرنا, تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہا تو نے سچ کہا, میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا, لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا, کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ, یہاں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں, بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے, سیریلوں کی وجہ سے, لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے, اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں, کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے, کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے, اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں, 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں, زنا کرنے والوں, بدکاری کرنے والوں, سن لو, یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے, ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے, اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے, اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے, لنگڑے, لولے, عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا, اس پہ شک نہیں کرنا, کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں, گندی فلمیں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنے
कितना अजाब होगा, उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिगफार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर, इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अज़मत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं जिसने जवानी में पाप किया होगा इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान।
کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں، کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خاں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے۔ بچے خود سوچیں، ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وشت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر، کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے۔ نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے،
ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے. اللہ اکبر. سنیے سنیے, گناہ سے توبہ کرو, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو. کیا پیاری بات آئی ہے. حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو, لوگو توبہ کرو. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دستک دیتے رہو, دستک دیتے رہو, کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی, واز سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی, حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. حسن مجھے یہ تو بتا دے, تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا, مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے. کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے, اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں, اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ دربان ہے, اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے, جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ہر دروازے کا حال یہ ہے, امیر غریب میں فرق ہے, کالے گورے میں فرق ہے, ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے, نیک اور بد میں فرق ہے. تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے, جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے. دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے, دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو, میں قاتل, میں چور, میں یہ میں وہ, تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے, اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی, اپنا محبوب بنا لیا جاتا. آؤ اللہ کی طرف, ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو, دوڑو اللہ کی طرف. مکار لوگوں سے دل لگانے والوں, خالق وفا سے دل لگا. چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, چھوڑ دو گناہ. حدیث سنیے, اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں. آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی, جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں. ہائے ہائے ہائے. راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ماں باپ قربان. کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا. سن لیجئے, اللہ کو منانا کتنا آسان, سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ والے بن جاؤ, بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا. اس کے در پہ آ جاؤ, یہ کہہ کہ میں برا ہوں, بس رو گڑ گڑاؤ, اپنا بنا لیتا ہے. اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا, اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا. اللہ کی شان ہے, وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا. ہاں ہاں, وہ کیا کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. دیکھو, ہائے حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب, لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے, توجہ ہے, اے میرے حبیب, سب کی قدر کی, اللہ کی قدر نہیں کی. بہت معافی کے ساتھ, بہت معافی کے ساتھ. لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں. لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے, سچے پیروں کی برائیاں. میں صرف سمجھانے آیا ہوں. ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, شکوہ ہے آپ سے, جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے. مجھے شکوہ ہے, مجھے معاف کر دیں, مجھے شکوہ ہے. جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو, پیر کی میں منع نہیں کرتا, لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی, میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے, میری آنکھوں سے, محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا. اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے. اگر مرید مالدار ہے, مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا, پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے, رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے.
یہ بات یاد رکھیں. یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے ہیں نا تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں. میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں. لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں. ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ. وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے گا، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو. اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں، میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہارے قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو اس سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو.